اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کا رزق بڑھے اور آپ کے گھر میں خیر ہی خیر ہو، تو 10 محرم کا ایک ایسا عمل ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔ آپ نے وہ عمل کر لیا، آپ سمجھ لیں خیریں اور برکتیں آپ نے سمیٹ لی، کیونکہ 10 محرم وہ دن ہے کہ جس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، جس دن ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی، یہ وہ دن ہے جس دن یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، یہ وہ دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، فرعون غرق ہوا اور بنی اسرائیل کو نجات ملی۔ تو اس دن کے بارے میں جو ہے احادیث میں ویسے ہی 10 محرم کے فضائل ہیں۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ من وسع علی عیالہ یوم عاشورہ، کہ جو شخص عاشورے کے دن یعنی 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر فراخی کرے، وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، اللہ تعالیٰ پورے سال اس پر فراخی فرماتا ہے۔ یہ شعب الایمان کی حدیث ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 367، اور یہ حدیث نمبر ہے 3797۔ تو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ چاہتے ہو پورے سال خیر و برکت ہو تو آپ یہ کریں۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بڑے محدث تھے، کہ ہم نے 50 سال تک اس کا تجربہ کیا اور اللہ کی قسم اس کو درست پایا۔ اور یہ لطائف المعارف ایک بڑی امام شعرانی کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 58 میں یہ بات لکھی۔ اچھا، فراخی سے کیا مراد ہے، برکت سے کیا مراد ہے؟ کہ آدمی اپنی استطاعت کے مطابق گھر والوں کے لیے اچھا کھانا مہیا کرے، جو اس کی استعداد ہے اس سے تھوڑا سا اوپر لے جائے، بچوں کی جائز ضروریات پوری کرے، مسکینوں ضرورت مندوں کی مدد کرے، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، صدقے خیرات کو بڑھا دے، کیونکہ احادیث سے پتہ چلتا ہے 10 محرم کو جو گناہ کیا جاتا ہے وہ گناہ کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، اور نیکی کا اجر بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی خاص کھانے کا جو ہے، سبیل کا اور جو ہے دیگ کا یہ اہتمام نہیں کیا جائے، بس آپ کھانا بنائیں، غریبوں میں تقسیم کریں، کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس نیت سے، کسی کے نام کے بغیر۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسا دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسری قوموں کی بھی توبہ قبول فرمائے گا، اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 741۔ تو میرے عزیزوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ محرم الحرام کا عاشورے کا دن ہے، یہ توبہ کا دن ہے، استغفار کا دن ہے، اللہ سے تعلق کا دن ہے۔ اللہ والے سلف صالحین محدثین بڑا اہتمام کرتے اس دن اللہ سے قرب کا، اسی لیے روزہ رکھتے اور روزے میں خوب اہتمام کرتے، قرآن پڑھتے، ذکر کرتے۔ حضرت ابو عثمان فرماتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان المبارک کے آخری عشرے، ذوالحجہ کے پہلے عشرے اور محرم کے پہلے عشرے کی خصوصی تعظیم فرماتے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے لطائف المعارف، اس کے صفحہ نمبر 36 میں یہ تمام باتیں لکھی ہیں۔ تو میرا عزیزو، عاشورہ صرف ایک روزے کا نام نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ فرعون کے پاس لشکر تھا لاکھوں کا، موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پر توکل اور بھروسہ تھا۔ فرعون کے پاس حکومت تھی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس نبوت تھی۔ جب سمندر سامنے آیا اور دریا میں راستے نہیں تھے تو بنی اسرائیل گھبرا گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، جس کا قرآن میں ذکر ہے، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ چنانچہ سمندر پہ جب انہوں نے لاٹھی ماری تو 12 راستے بن گئے، 12 راستے، جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 12 قبیلے گزرے، اور وہ گزر گئے اور فرعون کا لشکر داخل ہوا، بیچ میں پہنچا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے دریا پار کر گئی تو سمندر واپس مل گئے۔ تو یہ وہ دن ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، اور کئی انبیاء علیہ السلام کا میں ریکارڈ کرا چکا ہوں کہ عاشورے کی اہمیت کیوں ہے، وہ تفصیل سے میں بتا چکا ہوں۔ تو میرا عزیزوں، اس دن کا اصل کیا ہے؟ روزہ رکھنا، توبہ کرنا، ذکر کرنا، دعا کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، کیونکہ یہ مصائب سے نجات کا دن ہے۔ تو محرم الحرام کا آغاز ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی کو اللہ کی اطاعت سے جوڑ لیا جائے، اور یوم عاشورہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے
کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، اگر اللہ بندے کے ساتھ ہو تو سمندر بھی راستہ دے گا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو راستہ ملا۔ کوشش کریں کہ اس دن روزے کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچیں اور رزق میں وسعت کریں، صدقہ خیرات کو بڑھائیں۔